ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں جناب، وہ کیا کہتے ہیں، اپنے پہلے گھر سے شروع کر لیا کریں، پھر کوئی بات آگے چلاتے ہیں۔ آپ جو ہمیں استعارہ تشبیہ کی تعریف اور اس کا فرق بتائیں میں کے چکر میں لگانے لگے ہیں، ڈالنے کے چکر میں ہیں محترم، وہ یہ آپ کے بزرگ ہیں، ذرا ان کو جا کے یہ پوچھیں کہ انہوں نے وہی باتیں کیوں بیان کی ہیں اسی انداز میں جو باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام میں پیش کی ہیں جس کلام میں کے اوپر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جناب عامر حق صاحب وہی مثنوی مولوی مانوی ہے جو میں خاکسار جو آپ کے تھے نا مولانا ہے جی مبشر شاہ صاحب، ان کے پروگرام میں لے کے آیا تھا، تو آپ بھی وہاں موجود تھے۔ حوالہ اتنا ڈاڈا سی پیارے بھائیوں کہ یہ جناب یہ دونوں رو پڑے تھے، یہ کہہ کے کہ کہتے ہیں اس کا مکتبہ لے کے آؤ۔ تو عامر حیات صاحب یہ عامر حق صاحب یہ جناب مکتبہ دیکھ لیں، الفیصل ناشران و تاجران کتب، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، اور یہ آپ کی مرفات.com نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ بھی دیکھ لیں جناب، سٹیمپ بھی دیکھ لیں، یہ کسی قادیانی احمدی نے تو نہیں لگائی نا، کیونکہ آپ اس دن آپ لوگ رو پڑے تھے، کہتے تھے کہ یہ حوالے جناب قادیانیوں نے گویا خود ہی بنا لیے ہیں۔ یہ دیکھ لیں۔ اچھا، اب وہ بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ جو استعارہ کی تعریف اور جناب اس میں استعارہ میں اور فلاں میں شبیہ میں فرق بتلائیں، اور جناب یہ مولانا روم کو پہلے جا کے بتلائیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت مریم کی طرح جان اس دل کی تاثیر سے حسین مسیح سے حاملہ ہو گئی۔ یہ جناب حضرت مولانا روم کی جو جان ہے، ان کا جو جسم ہے، وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نے جس طرح بیان کیا ہے، وہ مریم کی طرح کہتے ہیں میری جو جسم ہے وہ مسیح کے ساتھ حاملہ ہو گیا ہے۔ تو جناب پہلے اپنے بزرگوں کو جا کے بتائیں کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے اور استعارات کیا ہوتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں جی نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو متاثر کیا اور وہ حامل ایمانت ہو گیا، جس طرح حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ حضرت مسیح سے حاملہ ہو گئی تھیں۔ حضرت مریم تو ایک انسان مسیح سے حاملہ ہوئی۔ فرماتے ہیں مومن کا قلب تجلیات رب کا حامل ہو گیا۔ تو جناب اپنے بزرگوں کو پہلے جا کے بتائیں کہ استعارہ کیا ہوتا ہے، تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ پھر پیارے بھائیوں یہ دیکھیں وہی مولانا رومی، کلید مثنوی، اور لکھنے والے ان کے دیکھیں ما افادات و ارشادات، یہ ان سب کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، اور از حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ اور یہ دیکھ لیں جناب مکتبہ دیکھ لو اب دوبارہ محترم عامر حق صاحب، ادارہ تالیفات اشرفیہ۔ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ یہ احمدیوں کا یہ کتاب ہے جناب۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیوں وہی شعر یہاں پر لکھ کر اس میں انہوں نے مزید بات کو کھولا ہے۔ کہتے ہیں یعنی مانند مریم علیہ السلام کے اس گریبان کے اثر سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حاملہ ہو گئیں۔ مطلب یہ کیا مطلب کہ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں اس روح کے پھونکنے سے یہ اثر ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پھونکنے سے یہ اثر ہوا کہ ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی تھے رہ گئے اور وہ ان کی حاملہ ہو گئیں۔ اسی طرح کہنے اس طرح حق تعالیٰ کی تجلی جب قلب پر ہوتی ہے، یعنی ہر نیک بندے پر، تو اس سے وہ قلب منور ہو جاتا ہے اور مستفید ہوتا ہے۔ تو جناب یہ جو اور بھی بڑے حوالے ہیں آگے عامر حق صاحب، لیکن بات وہی ہے، ہم نے جو اپنے دوستوں کو بتلانا تھا کہ ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ بجائے اس کے کہ اپنے لٹریچر کو جا کے پڑھیں، وہاں پہ جا کے یہ بات پھر ڈالیں نا مولانا روم کے اوپر کہ یہ استعارہ اور تشبیہ میں فرق کیا ہوتا ہے اور آپ نے استعمال کیوں کیا ہے۔ ہمارا یہ جو موضوع ہے، ہم نے آپ کو یہ بتلایا
کہ استعارتاً ایسی باتیں استعمال ہوئی ہیں اسلامی لٹریچر میں، دوسرے لٹریچر میں۔ عامر نذیر صاحب نے، پیارے بھائیوں، آپ نے ابھی دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو کہا نا کہ بابو جو ہیں وہ، بخش صاحب جو ہیں وہ میرا حیض دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کوئی استعارہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب عامر نذیر صاحب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی الفاظ جو ہے، یہ حیض کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو ایک تو آپ کے اوپر اب یہ سوال ہے خاکسار کا کہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک لوں گا، آپ نے وہ جو فتویٰ جو ہے نا، جو آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو پسند نہیں آیا حیض کا لفظ، یہ فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی نعوذ باللہ لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ بتلایا تھا، انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کذب، ٹھیک ہے، اسی میں کہتے ہیں جی جھوٹ ہے، اور اسی بارے میں انہوں نے کہا کذب مردوں کا حیض ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے اوپر بھی آپ نے یہ ضرور فتویٰ لگانا ہے۔ اور ایک آخری جو حوالہ ہے وہ میں آپ کو دکھلاؤں گا عامر نذیر صاحب، اور یہ حوالہ پیارے بھائیو، یہ مولوی مبشر شاہ صاحب کو ہم نے جب پیش کیا تھا تو مولوی مبشر شاہ صاحب یہ ڈرامہ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ کتاب جی میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہے، بالکل انہوں نے صرف جھوٹ بول دیا تھا، کیونکہ یہ اس سے پہلے اگر انہوں نے یہ کتاب دیکھی ہوتی، پڑھی ہوتی، تو پھر ان کو اتنی کم از کم پھر ہم یہ کہیں گے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب، پھر آپ کو اتنی حیا کرنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو تحریر ہے کشتی نوح کی، اس کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حوالہ یہ ہے پیارے بھائیو، ہم نے مولوی مولانا روم کا آپ کو یہ دکھلا دیا کہ انہوں نے مسنوی مولانا روم میں کیا لکھا ہے۔ اب یہ ایک ملفوظات ہے محفی کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 93 پر یہ دیکھیں، وہی سورہ تحریم کی وہ جو آیت، یہ جو حضرت مریم کا ذکر کر کے قرآن پاک کی آیت بیان کر کے یہ سورہ مریم کی، اور انہوں نے پھر یہ دیکھیں وہی بات یہ بیان کی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بات جو حضرت مرزا صاحب نے کہتے ہیں نا عامر نذیر صاحب کی استعارہ نہیں بیان کرنا چاہیے، اس طرح کا اچھا نہیں لگتا، تو یہ دیکھیں فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی چاہے کہ کھجوریں بغیر درخت کو ہلائے مل جائیں تو سنو ایسا نہ ہوگا، کیونکہ ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی سبب مقرر کر دیا گیا ہے۔ جناب مریم علیہ السلام کو درد ذہ درخت تک لایا اور خشک درخت میوہ دار اور تر ہو گیا۔ اب دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات فرماتے ہیں، اس کو یوں سمجھو عامر نذیر صاحب، یہ اب دیکھیں استعارہ آنے لگا ہے، مثال آنے لگی ہے، اس کو یوں سمجھو کہ انسانی جسم جناب مریم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی آپ کا بھی جسم مولانا رومی کی اس ملفوظات کے مطابق عامر نذیر صاحب کیا ہے، مریم کی طرح ہے، حضرت مریم کی طرح، حضرت مریم کی طرح آپ کا جسم ہے، ان کے مطابق میرا جسم بھی حضرت مریم کی طرح ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر ایک عیسیٰ رکھتا ہے۔ عامر نذیر صاحب آپ کے اندر بھی مولانا رومی کے ملفوظ کے مطابق ایک عیسیٰ ہے۔ فرماتے ہیں جب ہمارے اندر درد اور لگن پیدا ہوتی ہے تو ہمارے باطن سے ہمارا عیسیٰ یعنی جذبہ جنم لیتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں عامر نذیر صاحب اگر آپ کہیں کہ آپ کے اندر تو کوئی عیسیٰ نہیں ہے، آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے حضرت مریم جیسی، آپ کا جسم حضرت مریم جیسا نہیں ہے، تو مولانا رومی کے اس ملفوظ کے مطابق، ان ملفوظات کے مطابق وہ کہتے ہیں اور اگر وہ درد پیدا نہیں ہوتا تو وہ صفت جس کو ہم نے عیسیٰ کے لفظ سے تعبیر کیا واپس ہو کر اپنے اصل کی جانب لوٹ جاتی ہے، اور ہم عمل سے محروم اور ان صفات و کیفیات کے حصول سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، حضرت مولانا رومی کا جو کلام ہم نے آپ کو بتلایا، اس کے مطابق تو جس شخص کا نمبر 1 مریمی جسم نہ ہو اور نمبر 2 جس کے اندر سے عیسیٰ پیدا نہ ہو، وہ کیا ہے، وہ ایک تو بانج ہے، دوسرا چونکہ عیسیٰ میں پیدا نہیں ہوا اس کے اندر سے تو وہ کیا ہوا، خود بھی یعنی خود عیسیٰ نہیں بنا تو وہ نامرد ہے۔